ایک نے مکھی ماری اور کہا یہ بابا جی کی نظر ہے، یہ بابا جی کی نیاز ہے، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جس کا راستہ مکھی کی نظر اس دربار پہ چڑھانے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ دوسرے نے کہا تو بھی، دوسرے کو کہا تو بھی دے، اس نے کہا نہیں، ایک مکھی بھی اگر نظر اور نیاز کے طور پہ دوں گا تو مکھی کے اللہ کے نام پر دوں گا، اس کے رب کے نام پر دوں گا، غیر اللہ کے نام پر مکھی کی نظر و نیاز نہیں دی جا سکتی۔ فقتلہ، اس کو قتل کر دیا گیا۔ جس نے مکھی دربار پہ نہ چڑھائی قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا۔ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے غور کیجئے، آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا، بھیک مانگنے نہیں آیا، اللہ کی توحید کی غیرت کو اپنے دل میں جگائیے۔ ایک مکھی دے کر دربار پہ غیر اللہ کی نیاز، بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ پروفیسر غفور احمد جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، اخبار میں تصویر چھپی ہے، بابا بری امام اس کے دربار پر آ کر چادر پھولوں کی چڑھا رہے ہیں، پھولوں کی نظر و نیاز دے رہے ہیں۔ مکھی دے کے جہنم ملتی ہے، پھول دے کے چادر دے کے جنت مل جائے گی؟ یہ توحید کا خون ہے، یہ توحید پر چھریے اور کلہاڑے چڑھانے کے مترادف ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا۔ وہی بات جو سید مودودی نے پاکستان کے قیام سے پہلے کہی تھی کہ اس جمہوریت کے راستے عوام کا ایک عظیم مجمع اکٹھا ہو جائے اور سب کو اس لیے مسلمان مان لیا جائے کہ اب پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، ان کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ جب انسان اس راستے پہ چلا تو توحید بھی چھوڑنی پڑی، درباروں پہ چکر بھی لگانے پڑے۔ اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قائم کی، سب سے پہلے علی سے کہا علی جاؤ، ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر تصویر کو مٹا دو، ہر بت کو گرا دو، بتوں کو توڑ دو، درباروں کو توڑ دو، پکی قبروں کو توڑ دو، قبروں پہ بنے ہوئے کبوں کو توڑ دو، تصویروں کو مٹا ڈالو۔ اور کوئی سمجھے کہ یہ گستاخی ہے تو یاد کرو یہ مورتیاں گھوڑے شاہ اور لسوڑی شاہ کی مورتیاں نہیں تھی، کھوتے شاہ اور بٹیرے شاہ اور تتر شاہ کی مورتیاں نہیں تھی، یہ مورتیاں، یہ تصویریں ابراہیم کی، اسماعیل کی، عیسیٰ کی، مریم کی علیہم السلام۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت کے مقابلے پر انبیاء کے بت بھی بنا لیا جائے تو اسلامی حکومت پر واجب ہے کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے۔ لیکن جمہوریت کے اندر تو جو اکثریت کہے گی وہی آپ کو کہنا پڑے گا۔ اسی لیے بریلویوں کے ووٹ لینے کے لیے پروفیسر غفور احمد اسلام آباد کے دربار پہ گئے، میاں طفیل احمد علی حجویری کی قبر پہ چادر چڑھانے کے لیے پہنچے، اور پھر جب اس جمہوریت کے راستے پہ چل پڑے تو ہر کسی کے ووٹ تو برابر ہے نا، شیخ الحدیث کا ووٹ ہو یا ایک سکھ کا ووٹ ہو برابر ہے۔ اس نظام میں تولا جاتا ہے یا گنا جاتا ہے؟ اس نظام میں تو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اسی لیے نومبر 2000 کو منصورہ میں جماعت اسلامی نے سکھ یاتریوں کو عشائیہ دیا اور جماعت اسلامی کے مرکزی ترجمان امیر العظیم نے ان سے خطاب کیا اور امیر پنجاب حافظ محمد ادریس نے بھی ان سے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ سکھوں کا اور ہمارا دشمن مشترک ہے، ہندو سکھوں کا اور ہمارا، یعنی پاکستانیوں کا کشمیر کی بنیاد پر اور سکھوں کا خالصتان کی بنیاد پر۔ کہا سکھوں کا اور ہمارا دشمن مشترک ہے، درد مشترک ہے، اخلاقی قدریں ایک ہیں، سکھ اور مسلمان دونوں توحید کو ماننے والے ہیں، ان کا عقیدہ ایک ہے۔ نوائے وقت 18 نومبر سن 2000، وہ کفار جن سے برات ضروری تھی، جن سے علیحدگی ضروری تھی، وہ اہل شرک، وہ قبروں کے پجاری، وہ یا علی مدد کہنے والے، وہ یا رسول اللہ مدد کہنے والے، وہ کہنے والے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ مشرک، ان سے برات ضروری، ان سے علیحدگی ضروری۔ اور سید مودودی صاحب علیحدگی کا اعلان بھی کر چکے اس جمہوریت میں داخل ہونے سے پہلے کہ ان کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا جنہوں نے حق کو حق نہیں سمجھا، باطل کو باطل نہیں سمجھا، لیکن جب جمہوریت میں آئے، دین کے قیام کے لیے غیر شرعی راستے کو اختیار کیا تو پھر ہاتھ سے ایمان بھی گیا، دعوت توحید بھی گئی، لا الہ الا اللہ بھی گیا۔ اب کوئی سمجھے کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ رہے ہو، مشرک کہہ رہے ہو، تو آئیے سنیے سعودی عرب کی لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جس کے رئیس شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، وہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں، فتویٰ نمبر 6972، فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھے، روزے رکھے، ارکان اسلام پہ عمل کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، ارکان اسلام پہ عمل کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو، غیر حاضر بزرگوں کو، فرشتوں کو مدد کے لیے پکارے، یا علی مدد، یا جبرائیل مدد، یا فلاں اور فلاں مدد،
وہ مشرک ہے، اور اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے اور مرتے دم تک اس عقیدے پر رہے تو وہ مشرک ہے، اس کا شرک اکبر ہے جو اسے اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ اسے نہ تو مرنے کے بعد غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی اولاد، والدین اور بھائی اگر وہ توحید کو سمجھنے والے ہیں تو اس مشرک کے وارث بھی نہیں بن سکتے۔ فتویٰ نمبر 9336 میں فرماتے ہیں، جو کوئی قبر والوں سے مدد مانگے، اپنی مشکلات میں اپنی مدد کے لیے پکارے، ان کی نظر و نیاز دے، ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں، کیونکہ وہ مشرک ہے، اور مشرک کی نہ امامت درست ہے، نہ اس کے پیچھے نماز، اور کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ فتویٰ نمبر 9260 میں فرماتے ہیں، جو شخص غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے یا اس جیسی کوئی اور عبادت کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اگر وہ غیر اسلامی حکومت میں رہتا ہے، اس کو دعوت نہیں پہنچی تو وہ صرف جہالت کی بنا پر نہیں بلکہ نہ بات پہنچنے کی بنا پر معذور ہے، اور جو کوئی اسلامی ملک میں رہتا ہو اور اس نے رسول اللہ کے بارے میں سنا ہے تو ایمان کی بنیادی باتوں میں جہالت عذر نہیں ہے، اس شرک میں اس کی جہالت عذر نہیں ہے۔ فتویٰ نمبر 10685 میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، بس وہ مسلم مومن ہے، اور جو شرکی اقوال یا شرکی افعال کرتا ہے جو کلمے کے منافی ہیں، یا علی مدد کلمے کے منافی، قبروں پہ چادر چڑھانا کلمے کے منافی، غیر اللہ کو پکارنا کلمے کے منافی، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ قوالیے پڑھنا کلمے کے منافی ہے۔ فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، بس وہ کافر ہے اگرچہ کلمہ پڑھے، اگرچہ نماز ادا کرے، اگرچہ روزے رکھے، جیسا کہ مردوں کو مشکلات میں پکارتا ہے، ان کی تعظیم میں قربانی کرتا ہے، ایسے شخص کا ذبیحہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب اس جمہوریت کی پٹی پہ چلے، یہ جمہوریت جس میں اہل ایمان 99 علماء ہوں، 99 شیخ الحدیث ہوں، 99 مسجد کے خطیب ہوں، اور 100 چکلے کی رنڈیاں ہوں، اگر اس جمہوریت میں ووٹنگ کرائی جائے گی تو 100 کا پلڑا بھاری ہوگا، 99 اللہ کے ولی کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ جب جماعت اسلامی نے اسلام لانے کے لیے اس جمہوریت کے راستے کو اختیار کیا، پھر منصورہ کے اندر محفل میلاد بھی برپا ہوئی، درباروں کے اوپر چادریں بھی چڑھائی گئی، اجمیری کی خبر سے جلوس کا آغاز بھی ہوا۔ کیوں؟ یہ وہ طریقہ نہیں اسلام لانے کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ تھا، یہ اس طریقے سے الگ، یہ نظام اس طریقے سے الگ۔ اور یہاں پر کچھ کہتے ہیں جی آپ تو مصلحت کو نہیں سمجھتے، یہ تو مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہم بریلویوں کو ساتھ ملا لیں، شیعوں کو ساتھ ملا لیں۔ مصلحت کی بات کرتے ہو تو آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مصلح اعظم اور کون ہے؟ آپ کے پاس آ کر کفار مکہ کہتے ہیں 6 مہینے کا کمپرومائز کر لو، پہلے 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کے لیے تیار۔ نبی سے پیاری زبان کس کی؟ نبی سے پیارا اخلاق کس کا؟ نبی سے پیارے داعی کون؟ نبی سے پیارے مبلغ کون؟ نبی سے پیارے اخلاق والے، میٹھی زبان والے، میٹھے قولوں والے کون؟ یہ کفار مکہ سارے رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو جاتے اور اکٹھے ہو کر 6 مہینے تک آپ کے درس سنتے، آپ کی تقریریں سنتے، آپ سے قرآن سنتے، آپ کے ساتھ رہتے۔ 95% تو ویسے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ غلط ہے یا صحیح ہے؟ 95% ویسے کلمہ پڑھ لیتے، نہ بدر، نہ احد، نہ خندق، نہ کوئی جنگ نہ ہوتی، نہ حمزہ کے ٹکڑے ہوتے، نہ بچیوں کو طلاق ملتی، نہ آقا کے دانت ٹوٹتے، نہ آقا کا ماتھا پھٹتا، نہ آپ کو گڑھے میں گرایا جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور 6 مہینے میں جب 95 مسلمان ہو جاتے، حکمت کا تقاضا تھا بعد میں معاہدہ توڑ دیتے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن حکمت تو تھی نا، بغیر لڑائی جھگڑے کے، لیکن نہیں، یہاں حکمت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیعہ رہے اور